باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ یہ آیت کریمہ بہت سی مرتبہ ہم سن چکے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ فکر نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم مکمل ایمان والے ہو۔ اب اس آیت کو سامنے رکھ کر ہم اپنے غور کر لیں کہ کیا ہم کامیاب ہیں، ہم سر بلند ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ہمارے ایمان میں یقیناً کمی ہے۔ اگر کامیابی چاہیے تو ایمان کو مکمل کرنا پڑے گا، یعنی اللہ اس کے رسول کے احکام پر آنا پڑے گا، تب ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور قرآن نے صاف کہہ دیا یہ جگہ، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارا قدم جما دے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم محنت کرو گے تو ہم راستے کھولیں گے۔ یہ ساری آیات بتا رہی ہے کہ ہمیں قربانی تو دینی پڑے گی، ہمیں جد و جہد، مجاہدہ، کوشش، محنت تو ہمیں کرنی ہی پڑے گی۔ آج مسجد خالی نظر آتی ہے، قرآن کریم سے واپس ہم دور ہو گئے ہیں، شادیاں چل رہی ہے، اللہ کے رسول کے طریقے اس میں سے غائب ہیں، ہمارے لباس سے، ہمارے بالوں سے، ہماری تجارت سے اللہ کے رسول کی سنتیں غائب ہیں۔ میرے بھائیوں، دیکھو حالات، دیکھو یہ ابھی UCC کا مسئلہ ختم نہیں ہوا کہ حج کا مسئلہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ سنا ہوگا نا آپ نے، یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، کروڑوں روپے کا مسئلہ ہے، لوگ روڈ کے اوپر آ جائیں گے۔ بہت خصوصی دعا کی ضرورت ہے ہمیں۔ دیکھو حملے کہاں رکھا ہے، وہی دیکھو۔ اب حملے ہماری دکانوں پر نہیں ہو رہے، ہمارے گھروں پہ نہیں ہو رہے، اب شریعت کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ ٹرپل طلاق کو لے لو، یہ جتنے بھی سارے مسائل ہیں اس کو لے لو۔ ابھی یہ حج کا زمانہ بالکل قریب، لوگ بالکل تاریخ آ گئی ہے لوگوں کی، لوگ تیاری میں مشغول ہو گئے اور ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ بھائی 20 آدمی لے جا سکتے ہیں۔ کیا ہے خدا ہی بہتر جانے میرے بھائیوں۔ بہت بڑے مسائل ہیں، جو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے، اور جو نہیں جانتے جان لے رہے۔ اس کو جاننا ضروری ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ ہمارے محلے کے بہت سارے حاجی، بلکہ پورے ہندوستان کے ہزاروں حاجیوں کا مسئلہ آئے گا۔ اب ایک انسان بھائی پوری زندگی کی پونجی لگا دیتا ہے حج میں جانے کے لیے۔ بھائی یہ جو ٹور وغیرہ لے جاتے ہیں، یہ بھی اپنی بھائی 100 حاجی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں۔ اب ایک دم ایسا مسئلہ آ گیا تو انسان کیا کرے گا؟ دیکھو اس لیے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، اللہ حفاظت فرمائے، کئی لوگ مر جائیں گے، کتنے جھگڑے پیدا ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے خوب دعا کرو میرے بھائیوں، یہ سے عجیب قسم کے مسئلے لا کے۔ اب اس میں حج میں کون ہے؟ مسلمان کے سوا ہے کون؟ کوئی غیر مسلم تو حج میں نہیں جائے گا، سارے ٹوٹلی مسلمان، لے جانے والے بھی مسلمان، جانے والے بھی مسلمان۔ غیر مسلم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سارا 100%، 100% جو نقصان ہوگا کس کو ہوگا؟ مسلمانوں کو ہوگا۔ اس لیے خصوصاً دعا کریں میرے بھائیوں، ایمان پر آوے ہم لوگ، اپنے ایمان کو مضبوط اور پاورفل بناوے۔ ہماری مسجد آباد ہوگی نا تو سب آباد ہو جائے گا، سب۔ ہمارا ایمان مکمل ہوگا نا تو بالکل سکون اطمینان کے ساتھ شریعت پر زندگی گزاریں گے۔ ورنہ حالات بڑے نازک ہیں، ابھی بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ہیں۔ UCC کیا ہے کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ میرے گھر پہ تھوڑی بلڈوزر چلے گا، میری دکان پہ تھوڑی بلڈوزر چلے گا کہ میرے کو UCC کی فکر ہو۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا حق بنتا ہے، اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے تھوڑی فکر کرو۔ یہ سوشل ورک میں اس میں بھی ذرا دھیان دو، اپنوں سے جتنا ہو سکے اپنی طاقت اور استعداد کے مطابق اپنا وقت لگاؤ، جان لگاؤ، مال لگاؤ، اس میں فکر کرو
تاکہ ہمارا بھی نام آ جاوے، کیونکہ یہ ہمارے اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہم کو سر بلند رکھے اور جب تک زندہ رکھے اللہ پاک اسلام پر زندہ رکھے، موت دے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، سکون کے ساتھ ہمیں آزادی کے ساتھ اللہ پاک عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔